السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اوپر کہ ان کی ولادت اس دنیا میں بہت زیادہ مبارک ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد کیا تھا، ان کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس دنیا کو، اس کائنات کو تخلیق کیا ایک انسان کے لیے۔ ایک انسان کے لیے اتنے ڈھیر سارے پروسیسز کیے گئے۔ سب سے پہلے آسمان کو بنایا گیا، سورج چاند کو بنایا گیا، زمین کو بنایا، زمین میں بسنے والی جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ پانی میں تیرنے والی مخلوقات ہیں، چاہے وہ زمین پہ چلنے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ایک کائنات بنائی ہے، اتنی پیاری کائنات بنائی ہے صرف ایک شخص کی آمد کے لیے۔ اور وہ شخص آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا تھا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو کیوں بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے، لیکن اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انسان بنائے کیوں؟ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور دنیا کیوں بنائی ہے؟ اللہ کے لیے تو فرشتے بھی بہت تھے نا کہ اللہ کی عبادت کر سکیں، تو اس کے علاوہ نیک جنات بھی موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے تھے۔ تو انسان کے وجود کا آخر کیا مقصد تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو یہ کہا کہ میں اس دنیا میں انسانوں کو بنانے جا رہا ہوں، تو وہ انسان بیسیکلی کون ہوگا؟ وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں، خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو خلیفہ بیسیکلی کون ہوتا ہے؟ خلیفہ ہوتا ہے جو آپ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچا سکے۔ ایک مانیٹر کہہ لیں، جیسے ٹیچر کا پیغام جو ہے وہ ایک مانیٹر ہوتا ہے یا پراکٹر ہوتا ہے، تو وہ پوری کلاس کو دے رہا ہوتا ہے، ٹیچر کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، ٹیچر کے کام کرا رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو یہ سارے کام کس کے ہوتے ہیں؟ مانیٹر یا پراکٹر کے، ہیلپر کہہ لیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ہیلپ کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو ڈائریکٹ زمین پہ نہیں آ سکتے نا، کوئی نہ کوئی پراکٹر مانیٹر چاہیے جو اللہ کے پیغام کو اللہ کے لوگوں تک پہنچا سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ مقصد کیا تھا؟ دنیا کی تخلیق ہی مقصد تھا، لیکن اس سے پہلے ان کا امتحان بھی لیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ہم سب لوگ دنیا میں مختلف ٹائمز پہ مختلف امتحانات سے گزرتے ہیں، اور ان امتحانات کا مقصد صرف اور صرف ہمارے رتبے بلند کرنا ہوتا ہے، کوئی سزا دینا مقصد نہیں ہوتا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک؟ بیسیکلی اللہ الہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، اور ہدایت کے سارے سرچشمے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے ہدایت سے محروم رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کا جو کچھ پہلو آپ سمجھ لیں، کچھ کانٹینٹ سمجھ لیں، وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے اوپر منتقل کیا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ اللہ کے لوگوں تک پہنچایا جائے، اللہ کی ہدایت اللہ کے لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اور وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے آرڈرز ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جو اللہ کے بندوں تک پہنچائے جائیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہدایت کا کام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اوپر سونپا، اور انبیاء نے اللہ کے باقی بندوں تک یہ سارا پیغام پہنچا دیا، اور جس تک یہ پیغام پہنچ چکا اس کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ آگے مزید اس پیغام کو پھیلا دے۔ وہ بھی ہادی ہے، ہم میں سے ہر شخص ہادی ہے، ہم نے
تمام لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے۔ تو ہم بھی کون ہوئے؟ ہادی ہوئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جتنے نظام تھے، جتنی شریعتیں تھیں، وہ ہر نبی کے دور میں الگ الگ تھیں، کیونکہ ہر قوم سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قسم کے امتحانات مانگے تھے۔ تو چلتے چلتے اسی طرح ہمارے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ہم جب پہنچتے ہیں تو اس امت سے الگ قسم کے امتحانات مطلوب تھے اللہ کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کو بدلا اور پرانی چیزوں کو منسوخ کیا، نئی چیزوں کی ایڈیشن کی۔ جو اللہ کو ٹھیک لگا اللہ نے نکال دیا، جو اللہ کو ٹھیک لگا وہ اللہ نے رہنے دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اپنی ہی حکمت عملی ہوتی ہے ہر چیز کے اندر۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خلیفہ بنایا ہے وہ کیا ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچا دینا۔ ہم میں سے ہر شخص داعی ہے، دین کی دعوت دینے والا ہے، دین کو پھیلانے والا ہے، اور سب سے پہلے سب سے بڑھ کر دین کے اوپر خود عمل کرنے والا ہے۔ اور ہماری جو دعوت کا طریقہ ہوتا ہے، ہماری اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ہمیں قرآن و سنت سے مل جاتا ہے۔ ہر دور میں ہر نبی کے اپنے اپنے طریقے رہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنے طریقے تھے دین کی طرف بلانے کے۔ تو بس جو طریقہ ہمیں اسلام بتاتا ہے، ہمیں اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے کی طرف لے کر آنا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام آپ کو ایک آؤٹ لائن دیتا ہے، ایک فریم ورک دیتا ہے کہ اس میں آپ نے کام کرنا ہے۔ جیسے ایک بچے کو ایسے دیا جاتا ہے تو اس کو ایک آؤٹ لائن پرووائڈ کر دی جاتی ہے کہ آپ کے ایسے میں یہ کانٹینٹ ہونا چاہیے، اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایسے ٹھیک نہیں ہے یا ہم اس کو قبول نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اسلام بھی ہمیں ایک آؤٹ لائن دیتا ہے، ایک فریم ورک دیتا ہے، ایک ٹیمپلیٹ دیتا ہے کہ اس کے اکارڈنگلی آپ کا کام ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کے آپ کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسلام سے ہٹ کے اگر کوئی بھی طریقہ رائج ہوتا ہے اسلام کے اوپر چلنے کا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی طریقہ قابل قبول ہوتا ہے جو اسلام کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ ایک ایگزامپل سے سمجھ لیں کہ ایک ٹیچر ہے، وہ بک سے سب کچھ یاد کرواتی ہے بچے کو، اور اینڈ میں جب پیپر ہوتا ہے تو وہ بک والی کوئی چیز لکھتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے آنسرز دینا شروع کر دیتا ہے کوسچنس کے۔ اپنی مرضی سے مطلب یہ نہیں ہے میرا کہ وہ اپنے ورڈز میں لکھ رہا ہے، اپنے ورڈز میں لکھنے میں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، ایک ہے کہ وہ آنسر ہی وہ والا نہیں ہے جو اس کو بتایا گیا، آنسر اس کی اپنی مرضی کا، اس کا منمانا جواب ہے۔ تو کیا وہ آنسر اس ٹیچر کے ہاں قابل قبول ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ بھی پیش آیا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، ہمیں اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں۔ تو ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی زندگی میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے کرنا ہے، اس سے ہٹ کے ہم اگر کچھ بھی کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جب ہمارے اعمال کو دیکھیں گے تو کیا کرتے ہیں، وہ بھی ٹلی کرتے ہیں، کیا اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہوتا اور وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو تو اس کے اوپر کانٹا لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اسلام میں تھا ہی نہیں، آپ نے اپنی مرضی سے اس کو کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو بس ہمیں فریم ورک دے دیا ہے، ہمیں آؤٹ لائن دے دی ہے کہ ہم نے اس کے اکارڈنگلی کام کرنا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہاں حکمتیں استعمال ہو سکتی ہیں، چھوٹا بچہ ہے اس سے آپ نے کس طرح کی بات کرنی ہے، اس سے آپ کوئی بہت بڑی بڑی فلسفیانہ باتیں تو نہیں کرنا شروع ہو گئے کہ اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا، تو جب سمجھ نہیں آ رہا تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ جس کو اردو اتنی اچھی نہیں آتی، آپ اس کے اوپر صرف نہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اردو کے ایسے گاڑے گاڑے لفظ بول رہے ہیں کہ وہ سمجھے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، لیکن فائدہ کیا ہے اس کا؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو مقصد اصلاح ہے، مقصد کوئی دھاک بٹھانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کی بات کو سمجھے آپ اس طریقے سے اپنی بات کو اس کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے۔ حکمتیں یوز کریں کہ ہم نے کس طریقے سے اگلے بندے کو قائل کرنا ہے،
ہم ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانک سکتے، ایک ہی طریقہ سب کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر بندے کی سمجھ بوجھ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر بندے کا مینٹل لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اس کے اکارڈنگلی ہمیں اگلے بندے سے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو بات کرنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے، بلکہ مختلف طریقے ہیں، حکمتیں ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے طریقے اسلام کی فریم ورک کے اکارڈنگلی ہی ہونے چاہیے، اس سے ہٹ کے نہیں ہونے چاہیے۔ تو ان شارٹ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا، اور جس کو وہ پیغام مل گیا اور اس نے قبول بھی کر لیا، تو اب آگے اس کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو آگے اللہ کے لوگوں تک پہنچا دے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ تم مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اس کو بھی آگے پہنچا دو۔ تو جتنا ہمیں پتہ ہوگا، ہم آگے سے آگے اپنے اس پیغام کو، بیسیکلی اللہ کے پیغام کو اللہ کے لوگوں تک پہنچاتے چلے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مقصد لوگوں کو راہ راست کے اوپر لے کر آنا، لوگوں کو صحیح رستہ دکھانا، کیونکہ اس وقت عرب کا جو کلچر تھا وہ بہت زیادہ دین ابراہیمی سے ہٹ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو تھا وہ رائج تھا، ان کی شریعت رائج تھی، تو لوگ ہٹ چکے تھے بہت زیادہ اصل دین سے، اور لوگوں نے بہت زیادہ دین کے اندر ایڈیشنز کر رکھی تھی، دین کے اندر انوویشنز کر کے رکھی تھیں، جو کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اللہ تو اپنی شریعت کے اکارڈنگلی دیکھتا ہے، جو اس کی شریعت کے اکارڈنگلی کام ہے اس پہ ٹک لگا دیا، جو نہیں ہے وہ آپ دین سمجھ کے بے شک کتنا ہی کرتے رہیں، اس پہ تو کانٹا ہی لگے گا۔ اور انٹرسٹنگلی ہوتا یہ ہے کہ لوگ نا ہر کچھ ٹائم کے بعد ایک ٹریک سے ہٹ کے دوسرے ٹریک پہ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے، حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوگا جو اسلام کی تجدید کرے گا، جو ریوائیو کرے گا اصل اسلام کو پھر سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آ نہیں سکتا، ان کے اوپر تو ختم نبوت کی مہر لگ چکی۔ تو اب کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے اپنے دین کی تجدید کروائیں گے، رینیویشن کروائیں گے اپنے دین کی۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے رستے پر رکھے۔